فرزند مفتی شیر نگر عائد ہمارے جان و جگر، تمہیں سے امیدوں کی وابستگی کہ تم ہی تو ہو اب نبی بے سحر۔ فرزند مفتی شیر نگر عائد ہمارے جان و جگر، تمہیں سے امیدوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال النبی علیہ الصلاة والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز موقر علماء کرام، سامعین اعظام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، اور دونوں جہاں میں کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ معزز سامعین کرام، جس طریقے سے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، جسمانی اعتبار سے نت نئی بیماریاں جن کو انسان جانتا بھی نہیں تھا وہ آ رہی ہیں اور انسان کا سامنا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، ہمارے بھائیوں میں وہ بیماریاں جن کا تصور خیر القرون میں اور پچھلے زمانے میں نہیں تھا، آج دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ وقت بہت کم ہے اور جمعیت علماء کا ایک مؤخر اجلاس، اس کا اسٹیج اور استاد محترم کی موجودگی مجھے کچھ قیود اور پابندیوں پر مجبور کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں عام مزاج یہ ہے، پوچھا جاتا ہے حالات کیسے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، صحت اچھی ہے، مکان بن رہا ہے، بلڈنگیں تعمیر ہو رہی ہیں، بچوں کا داخلہ کالج اور یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے، پراپرٹیز بڑھ رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، تو ہمارے بھائی پوری تجوید کے ساتھ الحمدللہ کہیں گے کہ خیریت ہے۔ بیماریاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتا ہے، تو چہرہ ابوسن قمطریرہ ہو جاتا ہے، چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور خیریت کے پوچھنے پر یہ جواب دیا جاتا ہے
کیا کہیں صاحب، ماں ایڈمٹ ہے، بیوی بیمار ہے، بچوں کا داخلہ نہیں ہو رہا ہے، فلاں قانون آ چکا ہے انکم ٹیکس کا جس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ پڑا ہے۔ حضرات، آج کے اس معزز مؤخر اسٹیج سے یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں، ہماری کامیابی اور ناکامی حالات کے بدلنے کے اندر نہیں ہے کہ طبیعت اچھی ہو تو خیریت ہے، طبیعت اچھی نہیں ہو تو خیریت نہیں ہے، کاروبار چل رہا ہے تو خیریت ہے، کاروبار ٹھپ ہے تو خیریت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد البلاء انبیاء ثم الامثل فالامثل، اس دھرتی پر، اس آسمان کے نیچے سب سے زیادہ امتحانات، حالات، آزمائشیں جو آتے ہیں وہ حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو آتے ہیں کہ بعض پیغمبروں کے سروں کو آروں سے نہیں کاٹا گیا، زندہ درگور کرنے کی کوششیں نہیں کی گئی، کون سے پیغمبر ہیں کہ جن پر تہمتیں نہیں لگی، ہجرت کرنے پر مجبور نہیں ہوئے، گھوڑوں کے پیروں تلے انہیں روندا نہیں گیا، کیا حالات کے آنے کی وجہ سے ان کا مقام، ان کی فضیلت اور ان کا مرتبہ گھٹ گیا؟ کیا لوگوں نے ان سے اپنا ناطہ اور اپنا تعلق توڑ لیا؟ اچھے ہو تو سب سلام کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، رشتہ داری بتاتے ہیں، حالات کے آنے کے بعد اس کا سایہ بھی اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کی تعلیم نہیں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار نہیں۔ کیسے کیسے حالات آئے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرات، سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول کو جلوس نکال لینے سے، نعرہ بازی کر لینے سے، پرجوش تقریریں کر لینے سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب اور سچا عاشق نہیں ہو جاتا۔ جب تک ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اسوے کو اپناتے نہیں، ان کے کردار کو نہیں اپنائیں گے، عشق رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی معیار ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ مشکل حالات کے اندر ساتھ چھوڑ دیا تھا، شیب ابی طالب کے اندر ساتھ چھوڑ دیا تھا، پیٹ پر پتھر نہیں باندھے گئے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت خولہ خمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ مکی زندگی کے اندر صحابہ کرام پر کیا بیت رہی تھی؟ اولیاء کرام کے ساتھ کیا حالات آئے؟ بالخصوص ان حالات کے اندر جیل کے جو حالات آتے ہیں، ان حالات کے اندر مسلمانوں کا کیا رویہ ہے؟ قابل صد مبارکباد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی کا کچھ حصہ ہمارے ابو محترم، ہمارے شیخ حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہ عالیہ کو نصیب فرما دے۔ میں دیکھ کر آیا ہوں جیل کی حالت کہ جیل کے قیدی کس کسب و کرسی کی حالت کے اندر گزر رہے ہیں۔ مرنے والے کو موت ایک مرتبہ آتی ہے، قیدی بار بار مرتا ہے اور بار بار جیتا ہے۔ قیدیوں کی بیویوں پر کیا گزرتی ہے، ان کی اولاد پر کیا گزرتی ہے، ان کے چاہنے والوں پر کیا گزرتی ہے اور اس پر کیا بیتتی ہے، کولات اس حال ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے موبائل سے نمبر ڈیلیٹ کر دیے، کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مولانا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم ان کی مسجد پہ جمعہ بھی پڑھنے نہیں جایا کرتے تھے۔ اس پیرانہ سالی کے اندر، اس بزرگی کی حالت کے اندر میں دیکھ کر آیا ہوں تہاڑ جیل کی کالی سیاہ کوٹریوں کے اندر حضرت اگر مدد کا قدم آگے نہ بڑھاتے، وکیل فراہم نہ کرتے، کتنوں کے گھروں کے چولہے سرد ہو جاتے۔ ایک صاحب پونا کے رہنے والے
اپنے زمانے کے لکھپتی تھے، کروڑپتی تھے، لیکن جیل میں آنے کے بعد ان کے حالات خراب ہو گئے اور دکان لٹ گیا اور مالک مکان نے ان کی بیوی بچوں کو گھر سے نکال لیا۔ بیگم مجبور ہو گئی دوسروں کے گھروں کے اندر جا کر برتن صاف کرنے کے لیے، بچوں کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ ایسے موقع پر ہندوستان کے اندر جو ہمارے جیسے کیسوں کے اندر ماخوذ کیا جاتا ہے لوگوں کو 18A 18B وغیرہ، جس کی کم سے کم مدت 5 سال سے لے کر آخری پھانسی اور سزائے قید تک سزا دی جاتی ہے، اور لائر منہ مانگی رقم مانگتے ہیں، کوئی 17 لاکھ، کوئی 20 لاکھ، کوئی 25 لاکھ، کوئی 50 لاکھ، کوئی 75 لاکھ، کوئی 1.25 کروڑ روپے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پوری قیدیوں کی دعائیں، ان کے پسماندگان کی دعائیں، ان کی بیویوں کی دعائیں، ان کے بچوں کی دعائیں، جمعیت علماء بالخصوص حضرت کے ساتھ وابستہ ہیں کہ ایسے نازک موقع پر انہوں نے جب اپنے ان کا سایہ پرایا ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر انہوں نے ساتھ دیا۔ حضرت ہی کی انتھک کوششوں کی وجہ سے یہ خطرناک موڑ پر کیس پہنچنے کے باوجود، عدالتوں کے موجودہ رویے کے باوجود اور حکومت کے موجودہ تعصبانہ رویے کے باوجود، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ حضرات کی دعاؤں سے اور حضرت کی محنتوں سے اور تنظیم جمعیت کی کاوشوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ وقت لایا کہ آج 12 ربیع الاول کے مبارک موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے۔ ہندوستان کے اندر گلی کوچوں کے اندر ہزاروں تنظیمیں ہیں جو کبھی اپریل کے مہینے کے اندر ختنہ کراتے وقت سامنے آ جاتی ہیں، کبھی جون کے مہینے میں اسکول کے یونیفارم اور کتابیں دینے کے اندر سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیے اس نازک اور حساس مسئلے کے اندر پوری دنیا کے اندر وہ کون سی تنظیم ہے، وہ کون سے بزرگ حضرات ہیں جو راتوں میں روتے ہیں، دن میں تڑپتے ہیں، اور کبھی ایک قدم واشنگٹن کے اندر ہے، آسٹریلیا کے اندر ہے، ایک قدم کبھی بنگلہ دیش کے اندر ہے۔ آج حضرت کے ہم شاگرد ہونے کے باوجود، حضرت کے بچوں کی طرح ہونے کے باوجود، شیواجی نگر سے یہاں آ کر، ٹہنی روڈ سے یہاں آ کر اپنی تھکان نکالنے لگتے ہیں۔ عمر کے اس پیرانہ سالی بزرگی کے مرحلے کے اندر حضرت امت کے لیے رو رہے ہیں، امت کے لیے تڑپ رہے ہیں، امت کی فکریں آپ کے سینے کے اندر موزن ہیں۔ صحیح معنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا اگر کوئی حقدار ہے وہ نہیں کہ جو بہت بڑے مدرسے کا محتمم ہو اور ایک بہت بڑی مسجد کا امام ہو، انہیں نیابت کا کچھ حصہ ملا ہوگا، انہیں خلافت کا کچھ حصہ ملا ہوگا، انہیں وراثت کا کچھ حصہ ملا ہوگا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عجیب کیفیت اور خصوصیت کلام پاک نے بیان کی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ آپ ان کے پیچھے گھل رہے ہیں، ان کی فکروں کے اندر آپ اپنی زندگی کو مکمل فرما رہے ہیں۔ آپ اگر یہ چیز دیکھنا ہے تو حضرت والا کی شخصیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت دیر تک صحت و عافیت کے ساتھ امت پر آپ کے سائے کو قائم و دائم فرمائے، نظر بد سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہماری سب کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا قیمتی حصہ، صحت کا حصہ اللہ آپ کے حصے کے اندر لگا کر امت کی صحیح خدمت کرنے کی آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے جانو جگر تمہیں سے امیدوں کی وابستگی، کہ تم ہی تو ہو اب نبی بے سحر